تو سورہ المطففین انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ نزول کے حساب سے یہ 86 ہے اور ترتیب تلاوت 83 ہے، اور اس میں ٹوٹل آیات 36 ہیں اور رکوع 1 ہے، ٹوٹل ورڈز 180 ہیں اور ٹوٹل لیٹرز 743 ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل سی میں نے آپ کو انفارمیشن دے دی ہے۔ باقی اس صورت کے بارے میں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس صورت کو سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ظاہری بات ہے اسلام کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری خرابیاں تھیں لوگوں میں، اور بہت ساری خرابیوں کو ایکچولی خرابیاں سمجھتے بھی نہیں ہیں، گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس وقت مدینہ میں ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی۔ تو ناپ تول کا جو ان کا سمپل سا ایک ناپ تول کا سسٹم تھا، جیسے آپ نے اسکیل دیکھا ہوگا، جو پرانے زمانے میں ہمارے فروٹ والے آتے تھے ایسے اٹھاتے تھے اسکیل کو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ان کا اسکیل ماپنے کا ایک کنٹینر ہوتا تھا جس میں وہ گندم ڈالتے تھے یا پھر کوئی بھی چیز ایسی تھی جو اس میں بھرتے تھے، اس اسکیل کے حساب سے کنٹینر ہوتے تھے، سا بولتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو، یا پھر کوئی پیالہ ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، واز اے کنٹینر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکیلز ہوتے تھے، تو ان اسکیلز پہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کمی بیشی کرتے تھے، اور کمی بیشی زیادہ نہیں کرتے تھے، بالکل تھوڑی سی کرتے تھے، بٹ ان دا لانگ رن وہ جا کے ان کو فائدہ دیتی ہے نا، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ کرتے تھے وہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو ایک عذاب دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ایک تو ظاہری بات ہے جھٹلاتے تھے بھی، انبیاء کو بھی جھٹلاتے تھے، پلس ان میں سب سے بڑی جو بیماری تھی، جو ہر کسی نہ کسی قوم میں کوئی نہ کوئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی الگ بیماری تھی، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی الگ بیماری تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی الگ بیماریاں تھیں، وہ جادوگر ٹائپ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی تھی جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو پرابلم تھی وہ ناپ تول کی پرابلم تھی، اور اس ناپ تول کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، اس پوری قوم کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے نصیحت کی لوگوں کو، یہ کام اچھا نہیں ہے، آپ اس کو بند کر دیں، ناپ تول میں بالکل کمی نہ کریں۔ تو جو مسلمان تھے تو ان کے اندر آخرت کا جو ڈر تھا اور آخرت کا جو خوف تھا وہ تو راسخ ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی مکہ میں ان کے اوپر۔ مکی صورت ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، تو اس میں جو اس پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بنایا، اور ایمان میں چونکہ آخری سپارہ میں نے آپ کو بتایا ہے اٹس آل اباؤٹ آخرہ، آخرت کا جو ریولوشنری فیتھ ہے، ایک انقلابی عقیدہ ہے، وہ ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ رک گئے۔ اور لیکن وہ لوگ جو مشرکین تھے اور پلس وہ لوگ جو منافقین تھے وہ نہ رکے، اور دے کنٹینیوڈ اس بیماری کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اسکیل میں اونچ نیچ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو پہلی سورت ہے انشاءاللہ میں اس کو تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ویل للمطففین، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، خرابی ہو گئی، یعنی کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، للمطففین جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ویل کا لفظ آیا ہے، ویل کا لفظ اکثر قرآن مجید میں ڈفرینٹ جگہوں میں آیا، اور یہ مطلب اٹس اے سیریس وعید، اٹس اے سیریس تھنگ، کہ جب اللہ تعالیٰ ویل کا استعمال کرتے ہیں لفظ کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سیریس ایک ایشو ہے، یہ چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے، کیونکہ یہ ہلاکت کی بات ہو رہی ہے، تباہی کی بات ہو رہی ہے، اور خرابی کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خرابی ہے، پلس ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ویل ہے، مطلب کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب تطفیف جو ہے نا، تطفیف کا لفظ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مطففین، تطفیف جو ہے، یہ ورڈ جو ہے نا، یہ کوئی بڑی کوئی کمی کو نہیں کہتے ہیں، بالکل ہلکی سی چھوٹی سی اماؤنٹ کی کمی کو کہتے ہیں جو ان نوٹسبل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کمی میں بھی، اس
چھوٹی سی کمی میں بھی آپ کے لیے بڑی خرابی ہے, آپ کے لیے ہلاکت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ورڈ آیا نا کہ ناپ تول, تو ناپ تول کا جو لفظ ہے ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو سبزی والا اور فروٹ والا, ٹھیک ہے نا, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. اگر اس کو بڑے اسکیل پہ دیکھے جائیں تو اٹ اپلائز اکراس آل دا ڈپارٹمنٹس. اٹ اسٹارٹس فرام دا سبزی والا, اٹ اینڈز ان دا ای کامرس. اور جو لوگ آفیسز میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو کام کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے ہے. آفس میں کام کرنے والا بندہ جو آفس میں جاتا ہے اور جو پے لیتا ہے, اور اس پے کے عوض جو وہ کام کر رہا ہے, اگر اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے, ڈنڈی کیا مار رہا ہے, وہ تھوڑا سا جا کے اس نے سگریٹ پی لی, تھوڑا باتھ روم چلا گیا, تھوڑا سا یوٹیوب پہ چلا گیا, تھوڑا سا ان چیزوں پہ چلا گیا. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو ناپ تول کا جو سلسلہ ہے یہ اب ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم اس کو اپلائی کریں گے. ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کو اپلائی کر کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے, اور کیا ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ یہ بات صرف سبزی والے تک اور فروٹ والے تک محدود نہ رہے, کیا ہم بھی اس وعید میں آتے ہیں, اس خطرناک بات میں آتے ہیں. تو اس کو لیٹس ایکسپلور دیٹ. تو سورہ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اب ویل کس کے لیے ہے؟ الذین, یہ ویل ان کے لیے ہے. یہ ویل اور یہ بربادی اور یہ ہلاکت ان کے لیے ہے کہ جب لوگوں سے خود کوئی چیز وہ لیتے ہیں نا تو وہ ناپ تول کر پوری لیتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ جب خود کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو یو میک شیور کہ جی 100% آپ کے پیسے ملیں. آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے آپ کہیں جی میری پوری تنخواہ دیں, میں پوری تنخواہ دوں گا. اب یہ لین اور دین کے بارے میں, یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر ریسیورز اینڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو ریسیو کر رہا ہے. تو میں نے جیسے بتایا کہ اٹ اپلائز اکراس all the departments. اس میں شاپ کیپر بھی آ جاتا ہے, اس میں کانٹریکٹر بھی آ جاتا ہے, اس میں کارپوریٹ اونرز بھی آ جاتے ہیں, ایجوکیشن سیکٹر بھی آ جاتا ہے, اس میں لیبر بھی آ جاتا ہے, سبزی والا بھی آ جاتا ہے, ورکنگ 9 to 5 سروس کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں, پیٹرول اسٹیشنز بھی آ جاتے ہیں, کپڑا ناپنے والا بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور گوشت کا وزن کم زیادہ کرنے والا بھی آ جاتا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ شخص جو پورا لے رہا ہے اس میں, یہ میک شیور, کیونکہ اس میں آپ کی اپنی ذات کا فائدہ ہے, تو جس میں آپ کا فائدہ ہو رہا ہے آپ تو اس چیز کو پورا لے رہے ہیں اور پورا تول کر لے رہے ہیں, پورا ناپ کر لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ جو بڑا تول کر لیتے ہیں, وہ جب دیتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. مطلب اپنی باری میں پیچھے کیا ہوا کہ جب وہ لیتے ہیں کسی سے تو دے میک شیور کہ اس میں 100% ملے, 1% بھی اس میں کمی نہ ہو, کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہی بندہ جب کسی کو دیتا ہے, ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی, ہر بندہ لین دین کر رہا ہے نا, ہر بندہ لین دین کر رہا ہے, تو جب وہ کسی کو دیتا ہے تو کیا کرتا ہے, تو اس میں سے تھوڑی سی کمی کر دیتا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ گیور ہو گیا, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس میں یہ گھٹا کر دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں اس میں, کیونکہ ہمارے پر کون سی مثال اپلائی کرتی ہے, زیادہ تر آفس میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل 9 to 5 آپ کام کر رہے ہیں اینڈ اٹ از ان یور ڈیوٹیز کہ آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے, اینڈ یو گوٹ 1 hour اور half an hour بریک, ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. The rest of the time you're supposed to work for the company and the company is going to pay you like 50,000, 60,000, 1 lakh rupees, and you agreed on that contract, right? اب کیا ہو رہا ہے, آپ مہینے کے بعد پورے پیسے 60,000 لاکھ روپے لے رہے ہیں, لیکن کیا آپ نے اس 60,000 کے عوض جو آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا, کیا وہ پورا ٹائم آپ نے ان کو دیا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے اس میں سے ڈنڈی ماری, تھوڑا کر کے اس میں سے کم کیا. 9 بجے آنا تھا تو آپ نے کیا کیا, آپ 9:05 پہ آ گئے, 5 منٹ کی ڈنڈی ماری. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. التفین میں نے کیا کہا تھا, کیا ہے؟ تھوڑی سی کمی کرنا. آپ آدھا گھنٹہ کم نہیں آ رہے, آپ 9:05 پہ کم آ رہے ہیں, 5 منٹ کی آپ نے ڈنڈی ماری ہے.
اور یہ تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے آپ نے, وچ از ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سبزی والا جب ایک تھوڑے سے مطلب پوائنٹ کچھ 100 گرامز یا 50 گرامز کی ڈنڈی مارتا تو کیا ہوا, سو واٹ, تھوڑی سی تو چیز ہے یار, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو اسی طرح ہی جب آفس جانے والا بندہ جب 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کرے گا, 5 منٹ ایوری ڈے کر لیں, اس کو منتھلی میں دیکھ لیں آپ کتنے بنتے ہیں, اور سال پہ آپ دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں. تو اتنے سال میں آپ نے جو ہے کام نہیں کیا ہے, اور یہ پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہیں, آپ کے لیے جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بریک ملی, آپ کو ہاف این آور کی, آپ نے 35 منٹس کی لے لی, ٹھیک ہے, 40 منٹس کی آپ نے لے لی, خواہ مخواہ آپ کو 30 پہ واپس آنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے آپ فرض پڑھیں اپنے اور سنتے پڑھیں, اور نماز کو مختصر کر کے واپس آئیں اپنے آفس میں پوچھ کر, ان سے اجازت لے کر. اگر ایسے لوگ جو آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ کسی اور جگہ میں جاب ڈھونڈے جہاں آپ جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکیں, ٹھیک ہے. یا پھر آپ ان کو یہ کہ میرے مسجد میں جانے کی وجہ سے جو آپ کے ٹائم کم ہو رہا ہے, آپ میرے بریک سے کاٹ لیجئے, میں بریک نہیں لوں گا, ٹھیک ہے. تو اس کا یہ حل بتاتے ہیں علماء. آپ سگریٹ بریک کے لیے باہر جا رہے ہیں, سگریٹ بریک کے آپ کو پیسے نہیں دے رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اس طرح کرتے کرتے آپ کبھی موبائل پر ہیں, اکثر تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یو آر آن یوٹیوب, یو آر آن سوشل میڈیا, یو گاٹ اے فون, اور وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ سب متففین میں آتا ہے, کیونکہ آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کا میٹر چل رہا ہے اس وقت, اور آپ اس کے پیسے لے رہے ہیں, آپ آفس میں خالی بیٹھنے کے پیسے نہیں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو ریئلائز کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, اور ہم نے ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے, ہم نے ایک پل کا حساب دینا ہے, ٹھیک ہے. مسلمان کا تو یہی ہے, دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ کیا ہے, قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے کیا ہے, جنت ہے. وہ تو انجوائے کریں گے, لیکن ہم نے ایک چیز کا حساب دینا ہے, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے متففین کا لفظ لے کے اللہ تعالیٰ, اور آپ خود سوچیں کہ متففین کا لفظ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, متففین کا مطلب چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, اور اس چھوٹی سی اماؤنٹ کی وجہ سے لوگوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس چھوٹی سی اماؤنٹ کی وجہ سے جب یہ سال بھر اسٹریچ کرتے ہیں آپ, تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں. تو اب یہ بات آ گئی کس پہ, کہ آپ جب لے رہے ہیں تو 100% پورا لے رہے ہیں, جب دے رہے ہیں تو آپ کمی کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث میں کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے لیے تو 100% پسند کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے بھائی کے لیے 99 کر رہے ہیں, 98 کر رہے ہیں, 95 کر رہے ہیں, 90 کر رہے ہیں. کیوں بھائی, ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہے. تو یہ صورت ہمارے لیے بہت ایک زیادہ معنی رکھتی ہے, اور اس میں ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایک سیلف آڈٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جس ڈپارٹمنٹس میں ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو 100% کام کرنا پڑے گا. میں جب اپنے کلائنٹس کے لیے کام کرتا ہوں نا, تو میں اسٹاپ واچ لگاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسٹاپ واچ تب میں لگاتا ہوں جب میں نے کام شروع کیا, ان کی فائل کھولی, میں نے اسٹاپ واچ آن کر دیا میں نے, اور اسٹاپ واچ چل رہی ہے, بلکہ میں نے اسکرین پہ اس کو لوڈ کیا ہوتا ہے, اسٹاپ واچ چل رہی ہے. مجھے کلائنٹ کبھی کچھ نہیں کہتا, کلائنٹ نے کبھی نہیں کہا آپ اسٹاپ واچ لگائیں, یا کلائنٹ نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا ہمیں بھیجا کریں اسٹاپ واچ. یہ میرے خود ہی عادت ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر میرا تھوڑا تھک گیا, اگر میں سوشل میڈیا کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو میں ادھر اسٹاپ کر دیتا ہوں اس کو, میں اسٹاپ واچ کو اسٹاپ کر دیتا ہوں کہ اب میں سوشل میڈیا پہ اگر جا رہا ہوں, اپنا کوئی اکاؤنٹ اگر میں دیکھ رہا ہوں, تو یہ میرا کام ہے. اب یہ میں اپنے کلائنٹ کے جو ٹائم جو مجھے دیتا ہے, وہ جو ڈالرز مجھے مل رہے ہیں, وہ اس لیے نہیں مل رہے کہ میں سوشل میڈیا میں جاؤں, تو مجھے اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے لنچ بریک لینی ہے, تو میں اس کو اسٹاپ کرتا ہوں. بعض اوقات مجھے اگر باتھ روم بھی جانا ہو تو میں اس کو اسٹاپ کرتا ہوں, لیکن اس کی تو اجازت ہوتی ہے, آپ اٹ از انڈرسٹوڈ, ٹھیک ہے نا. تو میں اس کا پورا خیال رکھتا ہوں, اور اینڈ میں پھر اس کو میں اس میں سے اگر فار ایگزامپل میں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے, 1 گھنٹہ 5 منٹ 6 منٹ یا 10 منٹ, تو میں اس 10 منٹ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہو, ٹھیک ہے. تو میں پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ نہ لوں, ٹھیک ہے, میں زیادہ نہ لوں, میں زیادہ دے دوں, ٹھیک ہے, کہیں میرے پر بات نہ آ جائے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ ناپ تول میں کمی ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح جو ہے نا انسان کو کام کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے نا. اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, آخر کیا وجہ وہ ایسا کر رہے ہیں. اب اللہ وہ یہی بتا رہے ہیں, الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کہ یہ کیا یقین نہیں رکھتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا. کیوں یہ یقین نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم, آیت نمبر 4 5 6 کھٹی پڑھ رہا ہوں. لیوم عظیم, کہ ایک عظمت والے دن کے لیے, ایک قیامت کے روز ان کو اٹھایا جائے گا, میدان حشر میں کھڑا ہوگا, خل ناکیاں ہوں گی. بھائی کیا ہو گیا, آپ سمجھ بھی نہیں آ رہی آپ کو یقین نہیں آ رہا اس چیز کا. اور آگے کہہ رہے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین, اور اس دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت مطلب دس از دا سیویرٹی اینڈ دا سیریسنس آف دس تھنگ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے کھڑا نہیں ہونا اللہ کے سامنے, آپ نے قیامت نہیں آنے والی جو آپ جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو اسلام لانے والے تو باز آ گئے اس چیز سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی دلوں کے اوپر, اور ان کے اوپر ایمان کو راسخ کر دیا گیا تھا, تو انہوں نے تو بات مان لی. لیکن کفار جو تھے وہ آخرت پر یقین نہ لاتے تھے اور وہ باز نہیں آتے تھے. تو اس لیے کیونکہ ان کے اندر جب خوف نہیں رہا ایک چیز کا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اگر ڈنڈی بھی مار لیں تو سو واٹ, جب تک سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھ رہا ہے, مالک ہمیں دیکھ رہا ہے, اونر ہمیں دیکھ رہا ہے, تب تک ہم صحیح کام کریں گے. جو ہی سی سی ٹی وی کیمرے سے آف ہو گیا یا ہم اونر نہیں ہے, تو ہم نے جناب اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور ہم نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی, سرفنگ کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ جو لوگ ہیں, تو یہ جو ہے یہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ از ناٹ ٹرائنگ ٹو پٹ فیئر آف آخرہ ان دیم. ٹھیک ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. ان کو کیا خوف نہیں رکھتے لیوم عظیم, کہ قیامت کے دن کے بارے میں, کہ کتنا ہولناک دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, کہ دوبارہ انہوں نے زندہ ہونا ہے اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, حشر کا میدان چلنے والا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا, خوف خدا نہیں ہے آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوف خدا پیدا کرو, آخرت کا خوف پیدا کریں اپنے اندر. اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس دن کوئی سٹوری میں سن رہا تھا, یہ نعمان علی خان جو ہے باری یہ سٹوری سنا رہا تھا کہ ایک پادری جو تھا, یہ عیسائی جو تھا, ایک عیسائی جو ہے مسلمان ہو گیا, اس سے آ کے ملاقات کی, اس نے اپنی سٹوری بتائی کہ میں مسلمان کیسے ہوا. آپ دیکھیں ذرا وہ مسلمان کیسے ہوا جناب. وہ کہتا ہے کہ جی میں یو ایس میں ایک شاپ کیپر کے پاس گیا جو مسلمان تھا, تو اس سے میں نے جب سبزی لی تو اس میں وہ جو اسکیل ہوتا ہے, ویئنگ مشین ہوتی ہے, وہ یہ والا تو نہیں ہوتا, وہ اسکیل ہوتا ہے, نمبرز بتا رہا ہوتا ہے آگے. ٹھیک ہے نا, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کچھ سبزی بڑی ہوتی ہے, کچھ چھوٹی ہوتی ہے, تو وہ ایکوریٹ نہیں بتاتا, کچھ اوپر چلا جاتا ہے, کچھ نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یو ایس گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر تھوڑا کم کر لیں تو اس نو پرابلم, آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی, آپ کو کوئی آ کے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی, آپ کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں, کوئی 5% 10% متففین کر سکتے ہیں آپ. یہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, اجازت ہے. لیکن اس شاپ کیپر نے کیا کیا کہ سبزی جب ڈالی تو کچھ 2-3 ٹماٹر اور کچھ یا پھر کوئی اور چیز جو ہے پیاز اس میں ایکسٹرا ڈال دیے تاکہ اسکیل زیادہ ہو جائے. تو گورے نے کہا کہ یار یہ کیا, آپ زیادہ کیوں ڈال رہے ہیں, آپ کو تو گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کم کرنے کی. کہتے ہیں دیکھیں تو گورنمنٹ نے تو اجازت دی ہوئی ہے, لیکن اللہ میرے کہہ رہے ہیں کہ ویل للمطففین, کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے بڑی خرابی ہے. اور میں اس لیے جو ہے آپ کو ایکسٹرا دے رہا ہوں, کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے روز. مجھے آخرت کا خوف ہے, مجھے اللہ کا خوف ہے, اس لیے یہ پکڑ مجھے نہ ہو جائے. تو اس آدمی نے صرف اس کے اس عمل کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی ایسی مطلب واض و نصیحت نہیں کی اس کو. اس نے اپنے ایک چھوٹے سے سمپل سے عمل سے ایک عیسائی کو مسلمان کر دیا, اور وہ بندہ مسلمان ہو کے عرب گیا اور عرب میں جا کے تعلیم حاصل کی اور وہ علماء بن گیا وہ بندہ, اور وہ اپنی یہ سٹوری سنا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس نے ناپ تول میں کمی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے کچھ چیزیں ایکسٹرا ڈال دیں تاکہ آپ ایکسٹرا لے لیں, مجھے بے شک کم پڑ جائے کوئی بات نہیں. ناپ تول میں آپ زیادہ, یہ بالکل اس صورت کا الٹ ہو گیا کہ وہ دیتے ہوئے زیادہ دیتے ہیں اور لیتے ہوئے کم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیتے ہوئے زیادہ دیتے ہیں اور لیتے ہوئے کم لیتے ہیں. یہ صورت کیا کہتی ہے کہ
کہ لیتے ہوئے زیادہ لیتے ہیں اور دیتے ہوئے کم دیتے ہیں. تو اس کا اپوزٹ اس نے کر دیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہے. تو میں یہ میرے دماغ میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہم پاکستان میں مسلمان جو ہیں, بالکل مطلب دماغ بالکل خراب ہو چکا ہوا ہے ہم لوگوں کا. اب اللہ کا خوف تو چلو یار ایک مطلب نان مسلم میں سمجھ میں آتی ہے ایک چیز, لیکن ایک انسان جس کے اندر اللہ کا خوف, قیامت کا پتہ ہے, ایمان لاتا ہے قیامت پر, آخرت پر, عذاب پر, لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی چیز خالص نہیں ہے پاکستان میں. دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملاتا ہے, اور گورنمنٹ نے کہا ہے پانی ملاؤ آپ. اچھا, اس کے بعد سبزی بیچنے والا سبزی جب تول رہا ہوتا ہے اس کے نیچے پتہ نہیں اس نے ایکسٹرا کچھ وزن لگائے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے ریڈی والا جو ہے, یا یوٹیوب میں کبھی کبھی دکھاتے ہیں, یہ وہ سبزی لینے آئے کوئی بندہ, بوڑھا آدمی, اس کا شاپر اس نے بھرا, اس نے ادھر دیکھا شاپر دوسرا نکال کے اس کو دے دیا. اچھا, انگور آپ لینے جاتے ہیں, سبزی میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں, آپ خود اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں ہاتھ نہ لگائیں آپ اس کو, ہم خود دیں گے. میں نے کہا کیوں خود دیں گے بھائی آپ, میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, میری مرضی میں جو مرضی اٹھاؤں, میں نے اسکیل میں ڈالنا, آپ اسکیل دیکھیں. کہتے نہیں جی ہمارے اچھے جو ہیں آپ لے جائیں گے, جو پیچھے جو ہیں برے والے رہ جائیں گے ہمارے پاس جو فروٹ ہے یا سبزی, ہم کیا کریں. تو میں نے کہا میں کیا کروں یار, میں نے آپ کی غلط سبزی کے لیے تو پیسے نہیں دینے, میں پیسے جو بہترین چیز ہے اس کے لیے دے رہا ہوں آپ کو, تو مجھے وہی واپس چاہیے نا. تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو اسکیل ہوتا ہے اس میں جناب وہ کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اور ہمارے وہی میں نے کہا کہ یہ پھر اف یو رن اٹ تھرو ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل یو ول سی. اب اس دن ایک پیٹرول پمپ والے کو انہوں نے پکڑا, یہ چھاپے مارتے ہیں یوٹیوب میں بھی, یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ جب بھی اس نے کنٹینر میں 1 لیٹر ڈالا, اچھا 1 لیٹر میں سے بالکل تھوڑا سا نا ملی میٹرز کم آ رہا تھا, بالکل ملی میٹرز کم آ رہا تھا. 2 میں ڈالا, دوسرے میں ملی میٹرز کم, اس میں ملی میٹرز کم. اب ملی میٹر سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا, لیکن ان دا رانگ رن اگر 1000 گاڑیاں آ جائیں, 2000 گاڑیاں آئیں, تو ان کو تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ مطففین ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویل للمطففین, کہ بڑی خرابی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور کتنی کمی کرتے ہیں, چھوٹی سی مقدار میں کمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آیت نمبر 5 اور 6 ہوگی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, کہ ہرگز نہیں, ہرگز ایسا نہیں, یقین جانو کہ بدکار لوگ, کتاب الفجار مطلب فجار کی کتاب یعنی بدکار لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ لفی سجین, وہ سجین میں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں کلا کا جو مطلب ہوتا ہے نا, کلا کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا. تو اب اس کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ ناپ تول میں کمی کرتے رہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں, and there be no accountability, آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا, کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. you will be accountable. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت تک, جب تک آپ زندہ ہیں, اللہ نے آپ کو اس وقت تک he's given you respite. ٹھیک ہے, کہ آپ مہلت دی ہوئی, جیسے شیطان کو مہلت دی, اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہے. جب تک سانس ہے آپ کے پاس تب تک آپ کے پاس چانس ہے, جب سانس گیا تو چانس بھی گیا. تو ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ جب تک سانس ہے نا ہمارے پاس تو تب تک جو ہے نا ہمارے پاس چانس ہونا. تو جیسے کتاب الفجار کا کیا مطلب ہے کہ فجار میں نے بتایا پہلے بھی آپ کو کہ یہ بدکار لوگ ہوتے ہیں, بدکار لوگ, برے لوگ. ٹھیک ہے نا. اس میں کافر بھی آ جاتا ہے, اس میں مشرک بھی آ جاتا ہے, اس میں منافق بھی آ جاتا ہے, اس میں ایمان والا برا گناہ گار آدمی بھی آ جاتا ہے, فاجر فاسق جو ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اس میں وہ آ جاتے ہیں. ان کا اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے کہ دیٹ ول بی, اٹ از بیسکلی اے رجسٹر, آگے ابھی آئے گا. اٹ از اے ریکارڈڈ رجسٹر. ٹھیک ہے نا. اور اس کو ریکارڈ آپ کے جتنے ڈیڈز ہیں, جتنی آپ نے ناپ تول میں کمی کی ہوئی ہے نا, جتنے اور گناہ کیے ہیں, اٹس آل بینگ رجسٹرڈ, اٹس ریٹن ان دا رجسٹر. اور یہ کہاں پر ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں سجین میں ہوں گے. اب سجین, سجن سے نکلا ہے لفظ, اس کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ.
یا دنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن، ٹھیک ہے، سجن از قید خانہ. اور یہ قید خانہ کیا ہے، علماء کا اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدکار لوگوں کا جو ہے کی جگہ ہے جہاں ان کے روحوں کو رکھا جائے گا، پلس ان کے اعمال ناموں کو بھی رکھا جائے گا، ان دونوں کو وہاں پر سجن میں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 8 میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وما ادراک ما سجین، ٹھیک ہے نا، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ سجین کیا ہے، تمہیں کوئی خبر ہے کہ یہ سجین کیا ہے. Now why Allah subhanahu wa ta'ala is asking this again, telling us again, کیوں خبر دے رہے ہیں؟ بیکاز ٹو انٹینسیفائی دا سچویشن. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی سیریسنس کی، اس کی سیویرٹی کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ڈو یو نو واٹ سجین از. ہوتا نا کہ برو تجھے پتہ ہے کہ جیل کیا ہے، پاکستانی جیل کیا ہوتی ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے جو تو کام کر رہا ہے. اگر تو جیل میں چلا گیا برو، ڈو یو نو واٹ جیل از. وہاں ایک رات گزارنا آپ کے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بہت مطلب سخت چیز ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارا یہ کوڑے والا آتا تھا کوڑا اٹھانے کے لیے، گاربیج، افغانستان کا لڑکا ہے، وہ اس کو بعض اوقات پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے وہ بیچارہ کافی دن غائب ہو گیا. میں نے کہا بھائی کچھ دنوں بعد آیا، میں نے کہا کدھر غائب ہو گئے تھے تم؟ کہتا ہے جی مجھے جیل لے گئے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا کدھر گیا تھا؟ کہتا ہے اڈیالہ جیل میں. میں نے کہا عمران خان بھی ملا آپ کو؟ کہتا ہے یار ہاں، وہ کہتے ہیں 7 والی بلڈنگ میں کبھی کبھی چھت پہ آتے ہیں لیکن نظر تو نہیں آئے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ آتے تھے. تو اڈیالہ جیل میں وہاں پر وہ گیا. کہتا ہے کہ یار اتنی سختی، کہتا ہے کہ اتنی سختی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک ہی جیل میں چھوٹے سے کمرے میں دنیا کے مطلب بندے گھسائے ہوتے ہیں، اور اس گرمی میں، اور ہمارا برا حال ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کام کرواتے رہتے ہیں، مزدوری کرواتے رہتے ہیں، صبح سویرے اٹھا دیتے ہیں. اور اس کو کھانے میں جو ملتا ہے ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل پانی والا کھانا، جو مطلب آپ کو پیسے بھی دیں تو آپ نہ کھائیں. کہتا ہے کہ ہماری بری حالت ہو گئی وہاں پر، مطلب سجین میں، جیل میں. یہ دنیا کی جیل ہے، اڈیالہ جیل کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں بس میری تو بری حالت ہو گئی وہاں پر، کام کر کر کے میرے ہاتھوں کی بری حالت ہو گئی، میرے صحت کی بری حالت ہو گئی، میری نیند مجھ سے چھن گئی. اور مارتے بھی ہیں وہ لوگ الگ سے، ٹھیک ہے نا، کام بہت زیادہ کرواتے ہیں. تو کہتا ہے کہ پھر میں جو ہے اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کچھ پیسے دیے، تو 20-25-50 ہزار روپے دیے. اس کے بعد پھر وہ ان کو دے کے انہوں نے جان چھڑا کے پھر وہ باہر نکلتا ہے. پھر آتے ہیں کبھی کبھی پکڑ کے اس بیچارے کو لے جاتے ہیں. تو یہ سجین ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ وما ادراک ما سجین، کہ تمہیں پتہ ہے سجین کیا ہے، تمہیں پتہ ہے جیل کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرما رہے ہیں 9 میں، کتاب مرقوم، کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کتاب کو کہتے ہیں کہ ایک دفتر ہے، مرقوم لکھا ہوا، کہ وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، ایک رجسٹر ہے. ایک کوڈ بی اے رجسٹر، دفتر ہے جس میں روحیں ہیں، جس میں کتابیں ہیں. بٹ آف کورس اس طرح کا نہیں ہوگا پرانا لکھا ہوا رجسٹر. کوڈ بی سم تھنگ ہائی ٹیک، جیسے ہارڈ ڈسکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایسی چیز جس کو آپ ٹیمپر نہ کر سکیں، جس کو آپ کرپٹ نہ کر سکیں. وہ ایک سجین ایک جگہ ہے جہاں پر ان کو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ویل پھر آگے لفظ کہ بھائی خرابی ہے اس دن، بڑی خرابی ہوگی للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، جھٹلانے والے، حق کو جھٹلانے والے کے لیے بڑی سخت خرابی ہوگی اس دن. ٹھیک ہے نا، جو ڈینائی کرتے ہیں. تو یہ ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے، کیونکہ وہ سمجھے کہ قرآن اور رسول جو آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ صرف کہانیاں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرپرائز ہے ان کو، جو ہے نا ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن جو ہے نا بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یکذبون بیوم الدین، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اور اسپیشلی جزا اور سزا کے جو دن کو جھٹلانا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ ایک کفار ہے جو جزا اور سزا کے دن کو فلیٹ آؤٹ اس کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ روزے جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. بیکاز دیر از بی نو اکاؤنٹیبلٹی. تو اکاؤنٹیبلٹی صرف آپ کی اس دنیا میں ہی ہے، CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے یا اونرز آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پولیس پکڑ لے گی. جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں
تو آپ جو ہے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اس دن جو ہے آپ کے لیے جو ہے نا بڑی خرابی ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو جھٹلانے والے ہوں گے، کیونکہ روز جزا اور سزا کو قیامت کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک چیز آتی ہے جو ہم ماڈرن مسلمانوں کی طرف سے آتی ہے، لبرلز کی طرف سے آتی ہے، جو اب یہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایکچولی جزا اور سزا کو جھٹلا نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، اور وہ قیامت کو بھی نہیں جھٹلا رہا، وہ آخرت کو بھی نہیں جھٹلا رہا، لیکن جیسے کافر جھٹلاتے ہیں، لیکن وہ ایک اور ٹیکٹک کو استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ بیہائنڈ دا اسکرین آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ جزا اور سزا کے دن کو کیا کر رہے ہیں، ایک طرح سے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ سزا اور جزا نہیں دیں گے، تو اب کیا کریں کہ اب ہم اپنی من چاہی زندگی گزار لیتے ہیں، ہم انجوائے کر لیتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اپنے نفس کو فالو کریں گے اور شیطان کی بھی پیروی کریں گے، بیکاز اللہ تعالیٰ از غفور رحیم، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو بلیو ان دا ریکوائٹل، یو بلیو ان دا جزا اینڈ سزا ڈے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے غلط کام کری جا رہے ہیں۔ اچھا ان کو کہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سزا دیں گے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک چال ہوتی ہے جس میں انسان کو بیوقوف بناتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اب اس میں ایک حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایسے لوگوں کے بارے میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف آدمی جو ہے وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، ایک کنفیوژن ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے اکثر۔ جب میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو آگے سے اکثر یہی لفظ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بالکل اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ایک فاحشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی اور ان حدیثوں کو ملا کے، ان چیزوں کو ملا کے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک عام عادت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی خاص عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کو معاف کر دیں، لیکن اصول کے مطابق، عام عادات کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہم نے وہ کرنی ہے۔ ہم کسی اور کے بھروسے پہ یا کسی اور کے ساتھ کیا ہوا اس کے اوپر جو ہے نا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں، ریلائی کر کے ہم بھی اپنی زندگی اس کی طرح زندگی گزار دیں کہ کسی کی لاٹری نکل آئی 5 کروڑ کی، تو اب ہم کہیں جی ہم بھی کچھ نہیں کریں گے، تو ایک 5 روپے کی لاٹری لے کے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہماری بھی لاٹری نکلے گی نا، کیونکہ اس کی 5 کروڑ کی نکلی، بھائی آپ کی کیسے نکلے گی، وہ تو اس کی قسمت اس کی نکل آئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کی ایک خاص عادت ہے اور ایک عام عادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، کہ اب وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اب اس دن کو وہی آدمی جھٹلاتا ہے، كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، جو حد سے گزر گیا، حد سے گزر کے جو گزرا ہوا گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس دن کو وہی آدمی جھٹلائے گا جو حد سے گزرا ہوا گناہ گار ہوگا، کیونکہ کوئی پاگل آدمی ہے نا کہ جو ایسی حرکتیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور قیامت کے روز جو قیامت آنے والی ہے اس کی ہولناکیاں ہیں، اس کی اتنی سیریس چیز ہے، اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے ایسی حرکتیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حد سے جو گزر جاتے ہیں نا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو معتدن اسیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ معتد کا مطلب ہوتا ہے کہ حد سے گزرنے والا، اسیم کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار۔ تو ریبیلیس قسم کا آدمی جو ہے، جو پرسن ہے، مسلمان ہو کافر تو چلو ٹھیک، لیکن ایک مسلمان جو ریبیلیس قسم کا ہے، جو اعتقادی بھی، جو دین، جو اس کا عقیدے کے اعتبار سے بھی ریبیلیس ہے اور اعمال کے لحاظ سے بھی وہ ریبیلیس ہے، تو یہ تبھی ایک انسان کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی جس میں تھوڑا سا شعور ہے، تھوڑی سی سوچ ہے، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلی علیہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب
ان پر آیات ہماری پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، کہ یہ تو پرانی کوئی افسانوں والی باتیں ہیں، کہ پرانی سٹوریاں کہانیاں ہیں، یہ ہمیں تو اس سے کیا لینا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ ہمارے باپ دادا نے سنی ہے تو اس پہ ہم بلیو کیوں کریں، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں سنی نہیں ہیں، یہ تو پرانی کوئی باتیں ہوں گی، یہ اس پہ ہم کیوں بلیو کریں، کہ اسے جب ہم آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ قرآن اور حدیث ایکچولی نفس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں آگے سے، وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی کہانیاں کراتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے انسان کو، اور جب وہ چیز انسان کے نفس سے ٹکراتی ہے، اب ظاہری بات ہے اس چیز کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے آگے سے کہ یہ کہانیاں کرا رہا ہے مولوی، ٹھیک ہے نا۔ یہ یعنی کہ یہ وہ ڈائلاگ ہے جو کفار جو ہیں کرواتے تھے، یہ کفار کہتے تھے کہ اساطیر الاولین پرانی کہانیاں ہیں، پرانی باتیں، پرانی افسانے ہیں۔ اب بالکل آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کو جب اب دعوت اور تبلیغ کا کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی وہ بھی اسی طرح ہی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب جو ہے نا کہانیاں کرا رہے ہیں۔ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہ جب مومن ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب مومنین پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں پرانی کہانیاں ہیں، یا یہ مولوی کہانیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب مومنین پر جو اللہ پر بلیو کرنے والے ہیں، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، ذکر اللہ، جب ان کو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کی جو چمڑی ہے وہ کانپنے لگ جاتی ہے، اذا تلیت علیہم، اور جب ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، علی ربہم یتوکلون، اور وہ رب پر ان کا جو توکل ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ دو اپوزٹ سینیریوز ہیں، ایک جن کے اوپر آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہانیاں کرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ پرانی سٹوریاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جن پہ جو مومنین ہیں ان کو پڑھی جا رہی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں خوف سے اللہ کے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ خوف اللہ کا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا ہوتا ہے، کہ قیامت کا ہے، قیامت کے بعد قبر کا عذاب ہے، قیامت کے بعد کا عذاب ہے، اس کا جو خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، اس سے جب انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس خوف کو کرنے والے جو ہے نا عام مسلمان میں جو صرف پرہیزگار ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرہیزگاروں کو ملتا ہے یہ والا خوف۔ اور جو دوسرا خوف ہے نا، اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے انسان کا ڈرنا، یہ دو طرح کے خوف ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے ڈر سے اور عذاب کے ڈر سے انسان گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، یہ پرہیزگار لوگوں کی نشانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کا جو ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ دوسرا خوف ہے۔ اور یہ خوف جو ہوتا ہے انبیاء کے اندر ہوتا ہے، یہ خوف جو ہوتا ہے مرسلین اور اولیاء اور کاملین کے اندر ہوتا ہے، اور مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ خوف بڑھ جاتا ہے، یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں زیادہ ڈرتا ہوں تم لوگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب اس کے آنسو نکلتے ہیں، اور ایک آنسو نکلتا ہے اور وہ آنسو جو ہے اس کا اگر وہ مچھر کے سر کے برابر ہو نا، مکھی کے سر کے برابر ہو، تو اور وہ اس کے رخسار کو مس کر دے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام میں جو خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، وہ ایک دفعہ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو کتنا بھلا ہے، دیکھو تو آ کے اس پھل کو کھا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، کاش میں یہ پھل ہوتا، مجھے کھا کے تم چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، تنکے کو اٹھائے کہتے ہیں، ہائے تنکا کاش میں تو ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش کوئی مجھ سے سوال جواب ہی نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خوف جو ہے انسان کے اندر جب آتا ہے نا، تو تب پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جب حاصل ہو جاتا ہے
تو وہ کاملین میں سے ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، جس کو لوگ نیگیٹیولی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ تو اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. بھائی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں کیونکہ میں اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن خود کیا کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں کو ذکر اللہ کا کیا جاتا ہے تو ان کے دل رس جاتے ہیں، اور جب ان کو آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کلا بل، کہ ہرگز نہیں. رانا کا مطلب ہوتا ہے کہ زنگ چڑھ جانا کسی پہ. علی قلوبہم، تو اس کا مطلب ہے کہ دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے. جس طرح لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے نا، رسٹی ہو جاتا ہے لوہا، وہ اسی کی وجہ، اسی طرح ہی بالکل دل کو بھی انسان کے جو ہے نا زنگ لگ جاتا ہے. بیکاز آف واٹ؟ لوہے کو جب رسٹ لگتا ہے تو کس لیے لگتا ہے؟ وہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ پانی کی وجہ سے، پانی کانسٹنٹلی اس کے اوپر پڑے گا، اور لوہے کی اگر حفاظتی اس کے اوپر ایملشنز نہیں کیے گئے تو لوہے کو کیا ہو جائے گا؟ اس کو زنگ لگ جائے گا. اس زنگ لگنے کی وجہ سے خراب ہو جائے گا. لیکن دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، اس عمل کی وجہ سے وہ جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلا بل، کلا بل کے ساتھ لے کے آئیں کہ کلا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس جھٹلانے کی جو وجہ وہ پیچھے بتا رہے تھے نا ہمیں کہ اساطیر الاولین، کہ جی یہ تو پرانے افسانے ہیں، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، وی بین ہیئرنگ دس. ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے ہم اس کو جھٹلا رہے تھے. نو نو نو، اٹس ناٹ بیکاز آف that you were saying that these are old stories that we have been hearing for quite long time. It's not because of that کہ آپ اللہ کو جھٹلا رہے. It's because of your اعمال. آپ کے گندے اعمال کی وجہ سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں. آپ کے قلب پہ رانا لگ چکا ہے، آپ کے قلب پر زنگ لگ چکا ہے ان گندگیوں کی وجہ سے، ان گندے اعمال کی وجہ سے جو آپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کے دلوں میں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ غلط کاموں سے بچ نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے بھی سست جو مسلمان ہیں جو آج کل کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جی سر وہ ایکچولی مسجد جانا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جی مولوی صاحب کہتے ہیں، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے جی ہم مسجد میں جاتے ہیں جی رفع یدین کرنا ہے، اور کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی رفع یدین نہیں کرنا، تو جی ہم جو ہے نا ہمیں یہ پسند نہیں ہے، دیٹس وائی وی ڈونٹ گو ٹو دا ماسک. ٹھیک ہے نا، ہم مسجد نہیں جاتے نماز پڑھنے. بھائی یہ آپ کا عذر جو ہے، یہ جو لیم ایکسکیوز جو آپ دے رہے ہیں، از دیٹ ایکسیپٹیبل؟ نہیں، اٹس ناٹ بیکاز آف مولوی صاحب کہ وہ کہہ رہے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے رانا علی قلوبہم، کہ آپ کے بھی دلوں میں رانا ہوا ہے، آپ کے بھی دلوں میں جو ہے نا زنگ چڑھا ہوا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو آپ کرتے ہیں. اب اس کا جو گند ہے، اس کا جو نزلہ ہے، اب مولوی صاحب کے اوپر نہ ڈالیں. بہت سارے میں نے لوگوں کو یہ سنا ہے ہمارے معاشرے میں، یار ہم نے تو مسجد جانا ہی چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے جی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں ہاتھ اتھے باندھنے نے، کوئی کہتے ہیں اتھے باندھنے نے، تو کوئی کہتے ہیں رفع یدین کرنا. تو بھائی آپ کو کیا تعلق ہے؟ آپ کر لو نا. میں نے بڑی مسجدوں میں دیکھا ہوا ہے، رفع یدین کرنے والے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نان رفع یدین والے بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہاتھ باندھا ہوتا ہے، ادھر بھی ہاتھ باندھا ہوتا ہے. یہ آپ کا عذر جو ہے قیامت کے روز، یہ عذر آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح وہ بھی کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، کہ ہم تو اس لیے جھٹلا رہے ہیں کیونکہ یار یہ تو پرانی سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے، اصل وجہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کے اندر دل پہ داغ لگ گئے ہیں. اور اسی پر ایک حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ رنگ لگ جاتا ہے جو چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر. اف یو ڈونٹ اسٹاپ اینڈ اف یو ڈونٹ آسک فار forgiveness فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، سچی توبہ نہیں کرتے، تو وہ زنگ جو ہے، وہ رنگ جو ہے وہ زنگ پکڑ لے گا آپ کا دل کے اوپر. اچھا پھر کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم ایک اور گناہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے دل پہ ایک اور زنگ لگ جائے گا، حتیٰ کہ آپ کرتے 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 آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ زنگ سے بھر جائے گا، اور اس کو بالکل زنگ لگ جائے گا، آپ کا زنگ سے بھر جائے گا، اور پھر اچھے برے کی تمیز آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے تلاوت کی، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ٹھیک ہے نا، کہ بلکہ ان کے دلوں میں تو زنگ چڑھ گیا ہے
ان حرکتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 14 ہو گئی. آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا. کلا سے شروع ہو رہا ہے کلا, کیونکہ ہرگز نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کلا بار بار اللہ تعالیٰ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا ہرگز اس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلا کہ بے شک حقیقت ہرگز نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ کلا کے بعد حقیقت انہم کہ بے شک کہ وہ ان ربہم یومئذ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یومئذ اس دن لمحجوبون اس دن ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. ان کو ان کے اوٹ پہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے نہیں آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ ایک بہت بڑی الٹیمیٹ نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹ نعمت ہے. تو یہ ایک نعمت جو ہے یہ ایک ایسے نان مسلمز کو ڈس بلیورز کے کو نہیں مل سکتی. ایک اور آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو سب کچھ مل رہا ہے. ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ انجوائے کر رہے ہیں جنت میں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا ہے. آر یو آل انجوائنگ؟ وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو سب کچھ مل گیا جو چاہیے تھا, اس سے زیادہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو وہ کہیں گے یو ڈونٹ نو واٹ یو آر مسنگ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے اور وہ سارے سجدوں میں گر جائیں گے, کہیں گے اللہ, اور اللہ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. وہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا مزہ آئے گا اس کو دیکھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ جو باقی ساری نعمتیں ان کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار جنت میں. ٹھیک ہے نا. تو نافرمانوں کو کیا کیا جائے گا؟ پہلا عذاب کیا دیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار نہیں ہوگا, وہ محروم ہو جائیں گے. وہ محروم ہو جائیں گے. اور دوسرا عذاب کیا ہوگا کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے 16 اور 17 میں ثم انہم لصال الجحیم. تو ظاہری بات ہے اس کے بعد کیا ہوگا پھر انہم لصال الجحیم کہ ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا, جھونک دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی آپ محروم ہو گئے کیونکہ آپ نے اللہ کو جھٹلایا, آپ نے رسولوں کو جھٹلایا, آپ نے کتابوں کو جھٹلایا, آپ نے نصیحتوں کو جھٹلایا, آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو دلیلیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوزیلٹی جو ہے کوزمولوجیکل آرگیومنٹ اللہ تعالیٰ نے دے کے سمجھایا آپ کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو دیکھ کے آپ کو بتایا کہ تدبر آپ دیکھو اس کو اور کچھ ٹیک ہیڈ, اس سے بھی آپ نے جھٹلایا. تو اب ناؤ واٹ انہم ثم انہم لصال الجحیم کہ آپ کو اب کس میں ڈالا جائے گا؟ دوزخ میں ڈالا جائے گا. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون پھر ان سے کہا جائے گا کہ ھذا الذی یہ ہے کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلائے جاتے تھے. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جس کے لیے میں نے 1,24,000 تقریباً کم و بیش انبیاء بھیجے, صرف اس لیے بھیجے کہ تاکہ تم آخرت پہ یقین کرو کہ یار قیامت آنے والی ہے, اور تم نے میرے نبیوں کا مذاق اڑایا, ان کو قتل کیا, میرے پہ ایمان نہیں لے کے آئے تم, اور میری نافرمانی بھی کرتے رہے تم, میرے نبیوں کا مذاق بھی اڑاتے رہے, ٹارچر بھی کرتے رہے, اور میں تمہیں بار بار بتاتا رہا آخرت آنے والی, قیامت آنے والی, دوزخ آنے والی. تو سناؤ ثم یقال پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کہ یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. تو میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد ان کے اعمال نامے جب ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو جو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا دیٹ از این انٹری کارڈ فار جہنم. سورہ ملک میں ایک آیتیں ہیں, اس میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہ جو آگ ہے شہیقہ مطلب کہ دھاڑے گی, چیخے گی کہ حل من مزید کہ اور بھی ہے تو لاؤ ذرا پھینکو, اور اس میں سے چیخ و پکار کی آواز آئے گی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے نا, مطلب کہ جوش اس آگ میں اتنا زیادہ ہوگا. تو وہاں پر داروغہ ہوگا ایک فرشتہ, اچھا جن کو ڈال رہے ہوں گے تو فرشتہ وہ کہے گا, مطلب حیرانگی کے ساتھ فرشتہ ان سے کہے گا الم یاتکم نذیر کہ بھائی تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا پاگلو, ادھر مرنے تم آگے ہو, ادھر جلنے تم آگے ہو, الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, ہائے ہائے, وہ کہیں گے ہائے آیا تھا نا,
ڈرانے والے آئے تھے ہمارے پاس، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہ کچھ بھی اللہ نے ہمارے اوپر نہیں اتارا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا حال ہو جائے گا. آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 18 19 20 اور 21 ان کے ساتھ پڑھتا ہوں میں. اچھا، اب یہ کرنے کے بعد آف کورس ظاہری بات ہے یہ تو ان کا حال ہو گیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جنہوں نے جھٹلایا اور غلط کام کیے، ناپ تول میں کمی کی، گناہ کیے. اب ظاہری بات ہے اٹس ٹائم فار ریوارڈ ایز ویل، بیکاز آن دی ادر سائڈ there are good people as well, there are righteous people as well who deserve some reward, who deserve gifts. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف اٹینشن کو لے کے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا حال اب بتا رہے ہیں کلا، کہ بھائی ہرگز نہیں، بے شک ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ علیین میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وما ادراک ما علیون، ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ علیون کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بتا رہے ہیں کہ علیون ایک جگہ ہے، سا پلیس. ٹھیک ہے نا. اور میں تمہیں بتاؤں یہ کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یشہدہ المقربون، اور جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو روحیں ہیں نا ان کو کہاں رکھا جائے گا. پلس ظاہری بات ہے ایک تو روحیں ہوں گی اور پلس ان کے اعمال نامے بھی ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ انسان کی باڈی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک چھلکا ہے یہ جو اوپر ہے، جس کو سجانے میں آج کل ساری دنیا لگی ہوئی ہے، اور بلینز آف ڈالرز کی جو ایک کاسمیٹک ایک انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو سجانے میں لگی ہوئی ہے. اور اصل چیز کیا تھی؟ وہ اندر تھی، جو کیا تھا؟ آپ کی روح تھی، جس کو سجانا تھا، جس کو آپ نے ڈیکوریٹ کرنا تھا، جس کو بچانا تھا، پرزرو کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی جیسے کب کیلا پک جاتا ہے تو کھانے والا آتا ہے، آ کے اس کو چھیلتا ہے اور دیکھتا ہے اندر جو گودا ہے وہ صحیح ہے تو اس کو لے جاتا ہے، کھا جاتا ہے، ورنہ دونوں کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے. اس طرح فرشتے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا وہ آتے ہیں اور بندے کو چھیلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اندر والی چیز صاف ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. باہر والی چیز گندی ہے، بدبودار ہے، اس کو تو ویسے انہوں نے پھینک دینا ہے. اس کے بعد اندر والی چیز دیکھیں گے وہی بدبودار ہے، اس کو بھی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، اس کو بھی قبر میں پھینک دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کو سجین میں ڈالا جائے گا. اب یہ روحیں جن کے اوپر اثرات تھے گندگی کے، بیکاز آپ روح ہے نا، ایک جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. باڈی تو آپ کی قبر میں رہ گئی، جو روح ہے اس کے اوپر اثرات جو آئے تھے، جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر، یا پھر اس کے ساتھ جو اعمال نامے لکھے گئے تھے، کرام کاتبین نے لکھے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں گے. یہ جیسے بھی ہے ان کے ساتھ ان کو سجین میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رکھی جائیں گی برے لوگوں کی، اور ان کے اعمال نامے رکھیں گے. اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ علیین جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اچھے لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مطلب ایک دفتر ہے، ایک آفس ہے. ٹھیک ہے نا. یشہد المقربون، اور اس کی جو پروٹیکشن ہے، اس کو جو پروٹوکول دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مقرب فرشتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسے قبریں ہوتی ہیں جو بہت ہائی آفیشیل ہوتی ہیں، میرے خیال میں قائد اعظم کی ہیں یا پھر یہ علامہ اقبال کی ہیں. وہاں پر ہر وقت ایک گارڈ آف آنر، اس کو گارڈ ایک ہوتا ہے وہاں پر، جو اس کو 24/7 جو کھڑا ہوتا ہے اس کو آنر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی جو یہ نیک روحیں ہوں گی، ظاہری بات ہے ان کو بھی گارڈ کرنے کے لیے، ان کو بھی آنر کرنے کے لیے ایک پروٹوکول ہوگا جس میں نیک فرشتے ہوں گے. مقرب یعنی جو اونچے جو رینکس کے جو فرشتے ہوں گے وہ لوگ وہاں پر ہوں گے. اور علیین کا مطلب ہوتا ہے اونچے بالا خانہ یا اونچے لوگ. تو ہائیسٹ پلیس پہ جو ایک اونچی جگہ ہوگی اس کو علیین کہتے ہیں. تو یشہدہ المقربون یعنی نگران فرشتے، ایسے فرشتے جو اس کو نگرانی کر رہے ہوں گے، ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب اسی کی آگے وہ کنٹینیوٹی میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اور بتا رہے ہیں کہ اب وہ کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم. اب یہ جو نیک لوگ ہوں گے اب یہ کہاں ہوں گے؟ اب جنت میں آ گئے. پہلے علیین میں تھے، اب ٹرانسفر ہو گئے جنت میں. یقین جانو کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی نعیم، مطلب کہ نعمتوں کے اندر ہوں گے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو نعمتیں دیں گے نا، وہ مطلب ایک ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو انسان مطلب سوچ نہیں سکتا.
کھانے پینے کی ہو، ڈریسنگ کی ہو، یا پھر اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنے کی ہو، یا کچھ بھی ہو، شراب کی ہو، یا کوئی آپ کے پاس جو بھی آپ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نعمتیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو نیک لوگ، جو رائچس پیپل ہیں، وہ جیسے کہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، ٹھیک ہے نا. اب ان کی جذبات بتا رہے ہیں، جنت میں آ گئے، اب ان کے جذبات اللہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. علی الارائک ینظرون، اور وہ اونچے اونچے جو تخت ہوں گے اور وہ اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوں گے، نظارہ لے رہے ہوں گے. اب آپ خود سوچیں، ہم جب جاتے ہیں کسی اونچی جگہ میں، ناران کا آغان میں پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، جب نظارہ دیکھتے ہیں، ویو دیکھتے ہیں، اس کو جب ویو اوپن ہوتا ہے وہاں پر تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح ہی جب یہ نیک لوگ، رائچس لوگ جو ہیں جب جنت میں جائیں گے تو یہ علی الارائک ینظرون، آرائک مطلب کہ اونچی نشستوں پر یہ بیٹھے ہوں گے، اور ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، جنت کے مزے لے رہے ہوں گے. اچھا پھر کیا، جب وہ انجوائے کر رہے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی انجوائمنٹ کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرکز ہوتا ہے اس کا چہرہ ہوتا ہے. تو انسان کی جو غم اور اس کی خوشی کا جو مرکز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب اس کے چہرے کو ڈیفائن کریں کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان نعمتوں کی وجہ سے وجوہہم، ان کے چہرے جو ہیں پہچانے جائیں گے. تعرفو تو آپ پہچانیں گے ان کے چہروں پر جو نعمتوں کی جو رونق ہوگی، اس کی وجہ سے صاف پہچانے جائیں گے. دے ول بی ریکگنائز، وہ چمک رہے ہوں گے. جیسے دنیا میں دیکھیں نا، آپ کسی دوست کو دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتا ہے، اندر کالج میں ہی آتا ہے، آفس میں آتا ہے، کہتے ہیں یار آج بڑا خوش لگ رہا ہے، کیا چکر ہے؟ تو وہ کہتا ہے یار آج جو ہے نا میری لاٹری نکل ہے یہ 5 کروڑ روپے کی. تو وہ چہرے میں اس کی خوشی جو ہے نا وہ ول بی بیمنگ، مطلب اتنا خوش ہوگا، وہ صاف پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں ان کی بھی جو خوشی ہے، ان نعمتوں کی رونق ان کے چہروں پر ہوگی اور وہ خوش ہوں گے. اب وہ جذبات کی بات ہو رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے جی. پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ علیین میں ہوں گے مرنے کے بعد اپنے اعمال ناموں کے ساتھ، پھر ٹرانسفر ہوئے جنت میں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات بتائے. اب جنت میں کیا چیز ملنے والی ہے، ایک چیز صرف ڈسکرائب کر رہے ہیں یہاں پر اللہ. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو اس وقت اس زمانے میں لوگوں کو بہت پسند تھی، بہت پیتے تھے، شراب، ٹھیک ہے نا. اب پتہ ہے عرب میں بہت شراب پی جاتی تھی، اور ایسے بھی جیسے اب ویسٹ میں جائیں گے، ویسٹ میں بہت شراب پی جاتی ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ لیجئے کہ جو صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اور یہ انسان اس کو پیتا ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں روپے اس پہ لگا دیتا ہے. لیکن یہ جو شراب ہوتی ہے، اس سے انسان جو ہے انسان بدتمیز ہو جاتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، اور اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ جیسے کوئی یورین کی بو آتی ہے انسان کی. آپ 5 فٹ 10 فٹ پہ بندہ جب شراب پیو نا تو اس کے یورین کی بو آتی ہے، اور اس کا ذائقہ انتہائی گندا اور کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ شراب جو ہے دنیا کی شراب ہے، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو شراب جو جنت میں ان کو پلائی جائے گی، کیونکہ یہ بہت ایسی چیز ہے جو ڈیمانڈ میں تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو جنت تم نے دنیا میں شراب نہیں پینا، اب میں وہی چیز تمہیں دے رہا ہوں، سنو جو کس قسم کی شراب ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یسقون من رحیق مختوم، یسقون کہ ان کو پلائی جائے گی، من رحیق مختوم کہ خالص شراب، مختوم دیٹ از اسٹیمپڈ، لیبلڈ، برانڈڈ، ٹھیک ہے نا. ویسے تو جنت میں جو شرابیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ والی شرابیں ہوں گی جو نہروں میں ہوں گی. شراب ایسی بھی ہوگی جو نہر میں ہوگی، ٹھیک ہے، نہر میں شراب ہو رہی ہے. بٹ دس از سم تھنگ ایلس، دس از برانڈڈ شراب ہے، دس از سم تھنگ جس کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے، اور یہ خالص ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ختامہ مسک، اور اس کی جو لیبل جو لگا ہوا ہے، اس کا جو لیبل لگا ہوا ہے نا، وہ جو ہے نا مشک کا ہے، وہ مسک کا ہے، ٹھیک ہے نا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور تو مقابلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کریں بڑھ چڑھ کر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور وہ مزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں جو ہے تسنیم کی آمیزش ہوگی. اب یہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بہا المقربون، یہ ایک اور شراب ہے جو مقربون کے لیے ہوگی، یہ ایک اور چشمہ ہے. اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. دیکھیں یسقون من رحیق مختوم جو ہے نا، میں نے آپ کو بتا دی برانڈڈ ان ٹچڈ شراب ہے،
اور وہ سمجھ لیجئے کہ ایک اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے, اب وہ بند ہے وہ, ٹھیک ہے نا. دنیا کی شراب جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی وہ زیادہ مہنگی ہوگی. میں نے آپ کو سورہ نبا میں میرے خیال میں بتایا تھا میں نے کہ ایک شراب تھی 1945 میں جو رکھی گئی تھی. پرانی جتنی شراب ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے انگور کی. 1945 میں ایک شراب انہوں نے ڈالی تھی, بوتل میں رکھی ہوئی تھی, اور اس کا نام تھا ڈومین ڈیلا رومنی کونٹی, ایک نام تھا اس کا. اور وہ تقریباً 2018 میں وہ آکشن ہوئی آفٹر 73 years آف کیپنگ اٹ ان اے بوٹل انٹچڈ. اس کو ہلاتے بھی نہیں ہیں اور اس کو بالکل ٹچ نہیں کرتے ہیں. وہ بوتل وہاں پڑی ہوتی ہے, وہ اس پہ مٹی لگی ہوتی ہے. جب وہ نکالتے ہیں اس کو تو 73 سال کے بعد اس شراب کو نکالا, اور اس شراب کو جب آکشن کیا تو وہ $558,000 کی بکی. $558,000 کی شراب کی بوتل 1 لیٹر کی, ٹھیک ہے. کتنے بنتے ہیں؟ 15 کروڑ روپے. کیوں؟ بیکاز اٹ واز دی اولڈسٹ شراب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ختامہ مسک, ٹھیک ہے نا, رحیق مختوم, ایک ایسی خالص شراب جو سمجھ لیجئے کہ انٹچڈ تھی, مطلب بہت لانگ ایک ٹائم سے ہے. اور جتنی شراب پرانی ہوتی ہے, دنیا کی شراب جو ہے وہ سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتی ہے, یہ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی خالص اور اتنی مزیدار ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شراب ہے یہ ان لوگوں کو دی جائے. یہ مختوم کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا, اسٹیمپڈ ہے. اور اکثر جو شرابیں ہوتی ہیں وہ تو نہریں ہوں گی, جس کو لوور رینک کے شاید جو جنتی ہیں وہ پئیں گے, لیکن تھوڑا سا ہائر رینک پہ آپ چلے جائیں گے تو اس کو یہ برانڈیڈ شرابس بھی آپ کو پلائی جائیں گی, جو شاید کنٹینر میں ہو یا کسی اور ایسی چیز میں, جیسے انگور کے اندر پانی ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہو, کسی طرح وہ ہمارے لیے رکھا ہوگا جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے ہوگا. تو ختامہ مسک, اور مشک کی اس کے اوپر مہر لگی ہوگی, ٹھیک ہے جی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز ہے جس کے لیے آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, آگے نکلنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. ومزاجہ, اب یہ سنیں, ومزاجہ من تسنیم. اچھا, یہ جو شراب ہے, اب اس میں ایک اور شراب ہے جس کی آمیزش ہے, ملاوٹ ہے. اور وہ شراب کیا ہے؟ وہ شراب جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عین یشرب بہا المقربون. اب یہ ایکسٹرا ایک شراب ہے جو ایک چشمہ ہے جو بہت اونچائی سے گرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پھر اس سے بھی ہائر رینک کے جو لوگ ہیں وہ خالصتاً اس چشمے سے پئیں گے. لیکن یہ جو شراب ہے نا رحیق مختوم, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جس کو تسنیم بول رہے ہیں اس کی فلیور اس میں ایڈ کیا جائے گا اس والے میں, تاکہ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ شراب جو رحیق مختوم ہے اس میں تسنیم کی آمیزش, ملاوٹ اور مکس کیا جائے گا تاکہ اس کا فلیور بڑھ جائے. لیکن جو تسنیم ہے نا وہ ایک ایسی شراب ہے جس کو جو اسپیشلی بہت ہی زیادہ جو ہائیسٹ رینک پہ ہوں گے یہ صرف ان کو ملے گی. ان الذین اجرموا, کہ بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں یعنی گناہ گار کفار لوگ تھے, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, کہ وہ ہنسا کرتے ہیں, مطلب کہ ریگولرلی ہنستے ہیں. کس کے اوپر؟ مذاق اڑاتے ہیں. کس کا؟ جو ایمان لاتے ہیں, ایمان والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یتغامزون, آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, دیکھ پاگل جا رہا ہے, مولوی صاحب جا رہے ہیں پاگل, دیکھو ذرا ان کو. تو وہ مذاق کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ کفار جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کس طرح یہ مذاق اڑاتے تھے. پھر کہتے ہیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ, کہ جب اور مذاق بھی ایسا کہ وہ صبح سے مذاق اڑائی جا رہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا, اور جب وہ اپنے گھر لوٹتے ہیں تو لوٹتے جاتے جاتے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور گھر جا کے فیملی کے ساتھ بھی مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ جو لوگ ہیں نا ایمان والے, یہ بیوقوف لوگ ہیں اور یہ گمراہ لوگ ہیں. ایک ایسی چیز کو نقد جو مل رہی ہے ان کو, اس کو چھوڑ کے غیبی چیز جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہیں. یہ بیوقوف, یہ تو گمراہ, ان کو کیا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باتیں ہیں نا دیکھیں یہ اس وقت کے مشرکین کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیں. بٹ دا ڈسٹربنگ تھنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارے ماڈرن مسلمان جو ہے نا, ماڈرن مسلم بردرز اینڈ سسٹرز, دے آر آلسو پاسنگ دا ویری سیم کامنٹس.
on us Muslims who have changed. ٹھیک ہے نا, جو دین کی طرف آتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ اچھا والا ماڈرن لڑکا تھا, انگلینڈ میں رہتا تھا, گھر تھا, پیسہ تھا, انجوائے کر رہا تھا, آفس سب کچھ کر رہا تھا, پاگل مولوی ہو گیا ایک دم ہی. وہ داڑھی رکھ لی, پگڑی رکھ لی, انگلینڈ چھوڑ کے واپس آ گیا اور یہاا پر آ کے درس نظامی کرنے لگ گیا. اور پھر وہ دیکھو کیا پارٹی کرتا تھا, کیا لائف سٹائل تھا. ٹھیک ہے نا, یہ مذاق اڑاتے ہیں, میرا اڑایا گیا اس طرح. ٹھیک ہے نا. ایک دوست نے جو انگلینڈ میں ہے, مجھے ایک دفعہ اس نے میسج کیا, کہتا ہے یار تو نے کیا یہ بیڈ شیٹ اپنے سر پہ پہنی ہوئی ہے. مطلب کہ پگڑی کو کیا کہہ رہے ہیں, بیڈ شیٹ اپنے سر پہ پہنی ہوئی ہے. مطلب اس طرح کے یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. اور یہ مذاق کون کرتا تھا, یہ مذاق تو کفار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کون کر رہے ہیں, ہمارے مسلمان لوگ کر رہے ہیں. ایتھیسٹ تو آج کل کے تو ویسے ہی کر رہے ہیں. جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے جو ایتھیسٹ کا آج کل سمجھ رہے کہ باپ ہے ان کا. وہ کہتا ہے ڈو یو ریئلی بلیو دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہی وینٹ اپ ان دا اسکائی آن اے فلائنگ ہارس, کہ براق پہ گئے. کیا عجیب باتیں کر رہے ہو یار تم, سائنس کے خلاف باتیں کر رہے ہو. ہاؤ از دیٹ پاسبل. وَإِذَا مَرُّهُمْ يَتَغَامَزُونَ, کہ جب وہ گزرتے تو کیا کرتے ہیں, آنکھوں میں ابرو سے اشارہ جو کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں یتغامزون. اور پھر آخر میں کہتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, کہ جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ یقیناً جو ہیں یہ بہکے ہوئے ہیں. اکثر اس معاشرے میں یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. ہنسنا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا خاصا ٹاپر لڑکا تھا یار, اچھا خاصا ذہین تھا اور اچھی خاصی جاب تھی, اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, دیندار ہو گیا, اب اس کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں. دیکھو ذرا اس کو کیا کر رہی ہے. مطلب اس ساری وہ دنیاوی جو اتنا عیش و آرام تھا وہ سارا اس نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب کہہ رہے کہ وما ارسلوا علیہم حافظین. اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کفار جو ہو, یہ تمہیں کس نے نگران بنایا مسلمانوں کے اوپر, جو تم ان کو کہہ رہے ہو گمراہ ہوئے ہو ہیں, تمہیں ان کے اوپر نگران تو ہم نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اب اللہ تعالیٰ کہہ کے now the tables have turned. اب جو ایمان والے ہیں وہ کدھر ہیں, تو کہ جنت میں ہیں. اور یہ ایمان والے اب ان کفار کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ اس دن جو لوگ ایمان لائے ہیں, مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, کہ ان کفار کے اوپر وہ ہنسیں گے کہ تم ہمارے اوپر ہنستے تھے نا, اور our turn, اب ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے کہ دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا. علی الارائک ینظرون, اور وہ اونچے اونچے تختوں پر ہوں گے, نشستوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کے کاموں کا جو بدلہ تھا وہ مل گیا, جو وہ کرتے تھے وہ ان کو بدلہ آج مل گیا. وہ مومنین نے بھی دیکھ لیا, ساری کفار نے خود بھی اپنے آپ کو دیکھ لیا کہ جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے. جسٹس ہیز بین سروڈ, the justice has been done. ٹھیک ہے نا. and they got their punishment for their wrongdoings. اچھا کیوں, because they rejected the books, because they rejected the angels, prophets, they rejected the advice, they rejected everything. So now they will live in the hellfire forever. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے شرک کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی, لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے اگر بندہ توبہ استغفار کرے تو یہ سورہ مطففین الحمدللہ آج ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ فار ٹیوننگ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی صورت کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.